ایک سورہ فاتحہ شہداء کربلا اور اسیران کربلا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدبار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانست مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد صلى الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ
قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المؤمنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے، اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عزیزان گرامی قدر، خمسہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، جس سورہ مبارکہ کی آیت کے ذیل میں ان مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وہ سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا ہے وہ حقیقت ولایت ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، حقیقت ولایت، ولایت کی حقیقت کیا ہے، لیکن آج چوتھی مجلس ہے اور ابھی تک ہم حقیقت کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، ابھی ولایت تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب تک حقیقت ہی کا ادراک نہیں ہوگا، ولایت ہی کیا، کسی بھی موضوع کو لے لیجئے، جب تک نظر میں استعداد نظر میں اضافہ نہیں ہوگا، جب تک حقیقت میں جو شے متحقق ہے، جب تک اس تک رسائی نہیں ہوگی، معاملہ فہمی کا ہونا مشکل ہے۔ اسی لیے اب تک کی گفتگو میں ہم نے علم کو بنیاد قرار دیا، علم پر بات کی، علم کیا ہوتا ہے، علم کی تعریف کیا ہوتی ہے، تو تعریف ہم نے علم کی یہ بیان کی کہ العلم ادراک الشیء، العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، کہ علم کسی شے کے ادراک کا نام ہے جیسی کہ وہ ہے، جیسی اس کی حقیقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس کی حقیقت ہے، گویا اب تمہاری نظر فقط ظاہر پر نہ جائے بلکہ ظاہر کا سینہ چیرتی ہوئی جب تک باطن کو درک نہ کر لے، تمہیں کسی چیز کی حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے علم کے 4 ارکان بیان کیے گئے جس پر علم کا انحصار ہے. اس میں سب سے پہلا رکن بیان کیا گیا جس کو ہم نے ناظر کہا. ناظر وہ رکن کہ جو کہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا رکن منظور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تیسرا رکن استعداد نظر، یعنی منظور کو درک کرنے کے لیے ناظر کی استعداد بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد کسی شے کو دیکھا اور ادراک کیا جا سکتا ہے. اب اگر منظور اس انداز کا ہے کہ حسی ہے تو حسی منظور کے لیے استعداد نظر میں حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے. حسی ایسی شے جس کو ٹچ کیا جا سکے، جس کو فیل کیا جا سکے، اس کے لیے حواس خمسہ کا ہونا ضروری ہے. وہ منظور کہ جو غیر حسی ہو، جس کو نہ ٹچ کیا جا سکے نہ فیل کیا جا سکے، جس کو آپ انگلش میں کہیں کہ انٹینجیبل ہو. ایک ہو گیا ٹینجیبل اور ایک ہو گیا انٹینجیبل. تو وہ جو انٹینجیبل وجود ہے اس کو درک کرنے کے لیے استعداد نظر میں کیا چاہیے؟ اب استعداد نظر میں حواس خمسہ سے بات آگے چلی گئی ہے، تو اب عقل چاہیے، شعور چاہیے. عقل اور شعور چاہیے کہ جس کے ذریعے سے غیر حسی عوامل کو ادراک کیا جائے گا. عزیزو، اگر منظور حسی اور غیر حسی کی بحث سے باہر ہے اور اس کے لیے عرفان چاہیے، عرفانی استعداد چاہیے، یعنی عرفان سے متعلق ہے، تو اب استعداد نظر میں عرفان کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھ کر بیان کیا تھا کہ وہ کیا شے ہے، عرفان کسے کہیں گے. یعنی جیسے شاعر نے کہا کہ اللہ نظر آیا عرفان کی آنکھوں سے. اللہ نظر آیا عرفان کی آنکھوں سے، دیکھا جو محمد کو ایمان کی آنکھوں سے. اللہ نظر آیا. کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ اللہ نظر آیا عرفان کی آنکھوں سے. یہ عرفان کی آنکھ سے کیوں نظر آیا؟ علم کی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ علم کسے کہہ رہے ہیں؟ العلم ادراک الشیء بحقیقتہ. علم تو اس شے کا نام ہے کہ کسی شے کو ایسا سمجھیں جیسی وہ ہے. تو خدا کو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں نے ایسا سمجھ لیا جیسا وہ ہے، اس کا مطلب وہ شے جو تمہارے ادراک میں آ گئی خدا ہو نہیں سکتی. جو تمہارے عقل میں آ گیا، جو تمہارے شعور میں آ گیا، اس کا مطلب تمہارا شعور اتنا بلند ہوا کہ اس نے خدا کی ذات کا احاطہ کر لیا. مخلوق خالق کا احاطہ کر نہیں سکتی. اس کا مطلب علم کی آنکھ سے تو اس کو نہیں سمجھا جا پا رہا. اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علمت اللہ، علمت اللہ نہیں کہہ سکتے، لیکن معرفت اللہ کہہ سکتے ہیں. معرف میں اندر بھی وہی عرفہ چھپا ہوا ہے جس سے عرفان بنتا ہے. تو عرفہ وہاں پر بھی موجود ہے. اسی لیے عرض کر رہا تھا ایک سلسلہ اور آگے کی منزل ہے کہ اگر وہ منظور ایسا ہو کہ جس کے لیے اس کو درک کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہو وہ ایسا علم ہو کہ جس کو کسبی علم نہیں کہتے، غیر کسبی علم کہتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں آ جائیے، ایک مقام پر نظر آتا ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو وہ چیزیں سکھا دیں
جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان نے سیکھ لی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو نہیں تھا۔ انسان تو غاروں میں رہتا تھا، آج ترقی کر گیا ہے، چاند پر پہنچ گیا ہے، مریخ پر آپ کا بھیجا ہوا وہ شٹل پہنچ گیا ہے، اور اب تو جس کو کہتے ہیں اپنی اڑان بھی بھر رہا ہے۔ اب تک تو فقط ایک روبوٹ کو بھیجا گیا تھا، اب اڑنے والے ہیلی کاپٹر کو بھیج دیا گیا ہے جس نے 3 سے 4 اڑان کر لی ہے مریخ پہ رہتے ہوئے۔ انسان کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک تمہاری جو ڈسکوری ہے وہ پہلے آسمان کو بھی ڈسکور نہیں کر سکی ہے۔ اور آیت آپ نے سنی ہے وہ ہے جس نے 7 آسمان، سماوات کا لفظ ہے، آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 سماوات، 7 آسمان ہیں۔ تو وہ سائنس جو ابھی پہلے ہی آسمان کو ایکسپلور نہیں کر سکی ہے، اسے کیا معلوم کہ آگے کی منزلیں کیا ہیں؟ ابھی تو ڈسکور نہیں ہوا ہے، ایکسپلور ہونا تو بہت دور کی بات، ابھی مریخ آپ کا پورا ایکسپلور نہیں ہوا۔ آگے چلیے، تو عرض یہ کر رہا تھا ایک علم تو یہ ہو گیا کہ ما لم یعلم، جو تم نے نہیں جانتے تھے تم نے جان لیا، لیکن ایک علم اور ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ، اور ہم تجھے سکھائیں گے ما لم تکن، جس کو تم نہیں، ما لم تکن یعلم، کہ وہ علم جس کو تم نہیں جان سکتے۔ یہ لم تکن والا کون سا علم ہے؟ ایک علم تو یہ تھا جو تم نے جان لیا، یہ تو کوئی بھی انسان جان لیتا ہے، لیکن اے میرے حبیب تجھے ہم ایسا علم دیں گے کہ جو تم خود نہیں لے سکتے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وحی کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے وہ علم دے دیجئے جس سے وحی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وحی لانے کے لیے، وحی کو درک کرنے کے لیے آپ کو کچھ علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروردگار کا وہ علم ہے جو تمہیں دے دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس علم سے جو حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں وہ حقیقتیں ہیں جو تمہارے عقل کی ادراک میں آ نہیں سکتی۔ ان حقیقتوں کے لیے سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا ہے تو بس اب ایسا ہی ہے، وہاں ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ آقا نے جو کہہ دیا ہے بس وہ فائنل ورڈز ہیں، ان سے ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جس کو کہتے ہیں ڈو اور ڈائی، نو کوسچن وائی۔ جو کہہ رہے ہیں مان لو، آور وے اور دا ہائی وے، دوسرا کوئی تیسرا نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے سامنے کوئی نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہے، یا تو ان کے ساتھ ہو یا ان کے مخالف ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہم آپ کو بھی مانیں گے اور ان کو بھی مانیں گے۔ یہاں تو بات ہی لا سے شروع ہوتی ہے۔ جس دین کی بنیاد لا سے شروع ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انکار کرنا ہے پھر اقرار کرنا ہے۔ تو انکار، اور وہ انکار بھی بہت لطیف ہے، بہت توجہ، انکار بہت لطیف ہے۔ انکار 2 طرح کا ہوتا ہے، زبان پہ لفظ آ گیا ہے تو بیان کرتا چلو۔ ایک انکار ایسا ہوتا ہے کہ جو ابھی ہو گیا ہے لیکن ممکن ہے کہ بعد میں اقرار ہو جائے۔ کسی معاملے میں انکار ہوا ہے، ممکن ہے معاملہ بدل جائے، لیکن یہاں جو انکار ہے، جہاں لا الہ کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سا انکار ہے؟ یہ انکار جنس بھی ہے، یعنی اصلاً ممکن بھی نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر حقیقتاً غور کرو گے تو الہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ میرے ذہن کا مسئلہ ہے کہ جب میں الہ کہتا ہوں آپ کے ذہن میں معبود کا تصور آ رہا ہے۔ معبود کا مطلب ہوگا جس کی عبادت کی جائے، جو آپ نے خود ہی لے لیا۔
عبادت کس کی جائے؟ آپ نے کہا جس کی بھی عبادت کی جائے۔ اب میں پوچھوں ہندو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ جناب گائے کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب میں کہا اچھا عیسائی کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ گرجا میں جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ اچھا مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کہا مسلمان مسجد میں آتے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، اور عبادت جس کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ یہی سنا ہے نا اب تک؟ ابھی تک کلمے کی حقیقت ہی نہیں معلوم، تو پھر آگے کیسے بات چلے گی؟ ہم حقیقت ولایت پہ بات کرنا جا رہے ہیں اور ابھی کلمے کی حقیقت یہیں کھڑی ہوئی ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہی ترجمہ سنا ہے نا بچپن سے، نہیں ہے کوئی معبود۔ تو جہاں تمام معبود نظر آئے وہاں ایک معبود یہ بھی نظر آ گیا۔ کیا کہنے اس معبود کے؟ اچھا ذرا یہ تو بتلاؤ کہ معبود جو تم نے بتایا یعنی کہ اس کی عبادت جہاں ہوتی ہے مسجد ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، اور کہاں عبادت ہوتی ہے؟ کہا اس کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے مہینے رکھتے ہیں؟ 1 مہینہ رکھتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 1 مہینہ اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کہا حج ہے۔ اصلاً تو حج زندگی میں 1 ہی مرتبہ ہے، تو کب کرتے ہیں؟ کہا وہ سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں اصلاً تو 5 دن ہے جس کے اندر آپ کے حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو، حج بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ آپ نے وہ بھی سال کی بچت کے اوپر ہے، سال کے اوپر کتنا بچ گیا ہے تو اس کا 2.5% آپ نے نکال دیا ہے، جو اپنے اس کے مصارف ہیں، اپنے اس کا اسکیل ہے جو کہ مختلف مکاتب کے اندر اس انداز سے ہے کہ وہ اجناس کون کون سی ہیں جس پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال زکوٰۃ تو ہے نا، زکوٰۃ تو نکالنی ہے نا۔ اسی طریقے سے خمس کے اوپر بات کر لیجئے کہ بھائی جو بچ گیا ہے وہ خمس کا 20% نکال دیتے ہیں، یہ خمس ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے نظر میں کیا آ رہی ہیں؟ عبادات کے طور پر آ رہی ہیں۔ اچھا یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، دن میں واجب نماز کتنی رکعت پڑھی آپ نے؟ 17 رکعت کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب کہ 24 گھنٹے میں 17 منٹ کی تو تم نے یہ عبادت کی ہے جس کو تم نے اس کو معبود کہا تھا، یہی کہا تھا نا قبلہ۔ تو 24 گھنٹے میں 17 منٹ کا معبود تو مجھے نظر آ گیا۔ 24 گھنٹے میں 17 منٹ کی معبودیت تو تم نے مجھے دکھا دی، یہ باقی کے جو منٹ اور گھنٹے ہیں اس میں معبود کون ہے؟ وہ جو 1 مہینے کا روزہ رکھا تھا تب تک تو معبود سمجھ میں آ گیا، یہ 11 مہینے میں معبود کون ہے؟ کیونکہ معبود بتایا تھا عبادت، اور عبادت بتائی تھی مسجد، روزہ، زکوٰۃ اور خمس اور جہاد، یہ عبادت۔ یہی مسئلہ ہے، مسئلہ یہی ہے کہ پہلے درجے میں جب ہم کسی شے کا نام آپ کے سامنے لیتے ہیں آپ کے ذہن میں فوراً تصویر بن جاتی ہے۔ میں کہوں درخت، مجلس ایک عجیب انداز کی کنورٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، درخت، سننے والے بھی سن رہے ہیں، آ گیا ذہن میں درخت۔ سوال کروں کون سا درخت آیا ہے؟ اب کسی درخت میں آم لگے ہوں گے تو کسی درخت میں سیب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے پوچھا تھا درخت، تو ایک جنیرک درخت ذہن میں آیا تھا، پھل بعد میں لگے ہیں۔ حقیقت ہے یہ انسان کے ذہن کا دیکھو کہاں پہنچا ہوا ہے، اور کتنا تیز ہے یہ ہے۔ پانی آ گیا ذہن میں، سمندر آ گیا، پہاڑ۔ اچھا وہ پانی کہاں گیا؟ یہ ہے آپ کے ذہن کی تیزی کہ ادھر وہ پورا سمندر ایک طرف ہو گیا، اب پہاڑ سامنے آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ کتنی جلدی پکچر بن رہی ہے۔ آئیے ایسا ہی ہے، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، تصویر بنائیے ذہن، اور بہت ہی خدا کو حاضر ناظر جان کر بیٹھے بھی مسجد میں ہے نا، تصویر بنائیے۔ لفظ کہوں؟ دین۔ پہلے مرحلے میں تو کوئی تصویر ہی نہیں بنی، پہلے مرحلے میں تو کوئی تصویر ہی نہیں آئی، پھر اب حیرت ہوئی کہ ہیں، ایک ہیں کی آواز آئی اندر سے کہ تصویر نہیں بنی۔ اب زور لگا کے تصویر بنائی، درخت تو آرام سے آ گیا تھا نا، سمندر بھی آ گیا تھا، دین نہیں آ رہا۔ اب دین کی تصویر بنائی، محراب، جانماز، ٹوپی، تسبیح، اب یہ دین کی تصویر بن رہی ہے۔ اب دین کی شاید کسی کے ذہن میں اور بھی تصویر بن رہی ہو، عزاداری، علم، تعزیہ، فرش عزا، یہ دین کی تصویر بن رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ جو تصویر بن رہی ہے یہ مکمل تصویر ہے؟ دین یعنی مکمل ضابطۂ حیات،
مکمل ضابطۂ حیات کی تصویر تک ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اور میں ہوں مسلمان اور چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر خدا کے دین کو نافذ کر دوں، اس دین کو نافذ کروں جس کی تصویر مجھے نہیں معلوم۔ اور میں نے کہا یہ جانماز جو ہے یہ دین ہے، 17 منٹ کا دین ہے، یہ باقی منٹ میں کیا کرو گے؟ جب مکمل ضابطۂ حیات کہا ہے تو وہ دین 24/7 دین ہے، 24/7 دین کی کوئی تصویر ذہن میں نہیں ہے۔ جتنی تصویریں بنی ہیں وہ کسی خاص وقت یا کسی خاص انداز کی عبادت کی، جو کہ دین کا عبادی خاص اس انداز کا پہلو ہے، لیکن وہ جو دین کا سیاسی پہلو ہے، جو دین کا معاشی پہلو ہے، جو دین کا سماجی پہلو ہے، یہ کیا اشیاء ہیں؟ ان کی تصویر ہی میرے ذہن میں نہیں بنی۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ مجھ سے پوچھو دین کی تصویر کیا ہے، مجھ سے کوئی کہے گا دین کی تصویر کیا ہے، تو میں کہوں گا مستحکم معاشرہ، مستحکم معاشرہ، یہ دین کی مکمل تصویر ہے۔ جب ہم کہیں گے مستحکم معاشرہ، کس انداز کا مستحکم؟ میں کہوں گا معاشی اعتبار سے مستحکم، سیاسی اعتبار سے مستحکم، مالی اعتبار سے مستحکم۔ دین کے تمام قواعد کو سامنے رکھو، جو ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا وہ مستحکم معاشرے کا نکلے گا۔ پلٹ کر انبیاء سے پوچھو گے کہ آپ کو کیوں مبعوث فرمایا، وہ کہیں گے لَيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں انصاف کو قائم کر سکیں۔ جس معاشرے میں انصاف قائم ہو جاتا ہے اس کو مستحکم معاشرہ کہتے ہیں، جس کے لیے آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کے سلسلے کو پروردگار نے جاری فرمایا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اب دین کی تصویر بنی۔ اب جب دین کی تصویر یہ بنی تو مجھے بتاؤ پھر وہ معبود کون سا معبود ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ لغت میں جا کے دیکھیے الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود مطلق۔ یہ مطلق بھول گئے، جب مطلق کو الگ کر دیا تو پھر معبود جو ہے وہ اس مطلق سے کٹ گیا۔ جب معبود مطلق سے کٹ گیا تو پھر واقعتاً 17 منٹ کا معبود رہ گیا۔ لیکن جو معبود مطلق ہے یہ 24/7 معبود ہے۔ یعنی کہ کیا؟ معبود کا ترجمہ اب سنیے، ایسا حاکم کہ جس کے اوپر کسی کی حکومت نہ آ سکے، ایسا فرما روا جس کے فرمان پر کوئی فرمان سبقت نہ کر سکے، ایسا قدرت مند جس کی قدرت کے اوپر کسی کی قدرت کی مجال نہ ہو، بلکہ قدرت کا منبع فقط وہی ذات واحد ہو، ایسا معبود مطلق، ایسا حاکم، ایسا قدرت مند، یہ کون ہوگا؟ یہ کوئی ایک وجود ہوگا جس کے سب محتاج ہوں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ایسا وجود مطلق کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر موجود اپنے وجود کے لیے اس کا محتاج ہے۔ عقلاً حق رکھتی ہے وہی ذات کہ اگر ماتھے کو زمین پہ رکھا جائے اسی کے لیے رکھا جائے۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ صلی اللہ علیہ خدا کی قسم اگر اس انداز سے حقیقت آشنا ہو جائیں، کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے سجدہ کروانے کے لیے، خود میرا وجود کافی ہے۔ یہ کائنات ہے منہ بولتا ثبوت اس کا، کسی دلیل کی حاجت نہیں خدا کے لیے، کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ اسی لیے میرے مولا نے ارشاد فرمایا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔
بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. اے وہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے، میں کسی ذات کو پہچانتا ہوں اس کے آثار سے، اثر سے مؤثر تک پہنچ جاتا ہوں. اگر یہ اثر دھوئیں کے ذریعے سے آگ کا وجود ذہن میں آ جائے گا، اثر سے مؤثر تک چلے گئے. لیکن ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جو اول مخلوق ہے، جس سے پہلے تو کوئی اثر اور مؤثر کی کہانی نہیں ہے، اس نے جب خدا کو پہچانا تو کس کے ذریعے سے پہچانا؟ آپ کے لیے ہوں گی بہت سی نشانیاں، اس کے لیے تو بجز خود کوئی نشانی نہیں ہے. تو وہ اس کو کس کے ذریعے سے پہچانے گا؟ یہی کہے گا نا یومن دلّ علی ذاتہ بذاتہ، یعنی انہوں نے جب اس کو پہچانا تو اس کو اس کی ذات سے ہی پہچانا، نہ کہ آثار کے ذریعے سے. آ گئے وہاں تک. تو یہ ابھی علم کی منزل ہے. ہم معلومات کو علم سمجھ رہے تھے، معلومات اور تھی، علم اور ہے. جب معلومات کو علم سمجھ لیا تو چونکہ وہ علم نہیں تھا، وہ نتیجہ نہیں دے سکا جو دینا تھا. آج یہ معلوم ہو گیا کہ جس شے کا معلوم نہ ہو، جب وہ معلوم ہو جاتی ہے تو معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے. کتاب پڑھ کر علم نہیں آتا، کتاب پڑھ کر معلومات آتی ہے. علم تو ابھی آگے کی منزل ہے. علم کیا ہے؟ ابھی بیان کیا کہ اشیاء کو ایسا جاننا جیسے ان کی حقیقت ہے، وہ علم کا درجہ رکھتی ہے. گھڑی کی سوئیاں میرے سامنے ہیں، بیان کروں، شارٹ کر دوں کہ کتاب پڑھ رہے ہو، معلومات آتی جا رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ تمہارا درجہ وہاں آ گیا کہ جو کتاب کے بٹوین دا لائنز لکھا ہے تم وہ بھی پڑھنے لگے، تو سمجھ جانا معلومات سے بات آگے جا کر علم کے درجے میں آ گئی ہے. جو بٹوین دا لائنز لکھا ہے، جو پیراگراف کے پیچھے لکھا ہے، جب نظر وہاں پہنچ جائے علم آ گیا ہے. ابھی علم آیا ہے، معرفت نہیں ہوئی. بہت توجہ. یعنی پہلا زینہ کیا تھا؟ معلومات. دوسرا زینہ کیا ہوا؟ علم. اب علم کے بعد کیا کہانی ختم ہو گئی ہے؟ کہا جی نہیں، اگلا مرحلہ باقی ہے. وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ معرفت کا مرحلہ ہے. اور معرفت تک کیسے پہنچو گے؟ کہا اس کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ معلومات نہیں ہے، وہ علم ہے. کس لیے؟ آپ مجھ سے دلیل مانگیے، میں آپ کو سید الشہداء کا وہ جملہ کہ جو حق رکھتا ہے اس مسجد میں، جیسے یہ لوح قرآنی لکھی ہوئی ہے سونے کے حروف سے، وہ جملہ یہاں لکھ کر لگانا چاہیے. اگر ٹرسٹی حضرات سن رہے ہیں تو اس کے اوپر غور کریں. کیا کہا سید الشہداء نے؟ فرماتے ہیں علم ذہن میں رکھیے گا، معلومات سے علم پر آ گئے ہو، علم کے بعد کا درجہ بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں دراست العلم لقاہ المعرفہ، کہ علم کا دراسہ معرفت تک پہنچا دیتا ہے. علم کا دراسہ، دراسہ کیسے کہتے ہیں؟ دراسہ جس کو عام الفاظ میں اگر کہیں آپ لوگ، جیسے درس، یہ بھی وہیں سے نکلتا ہے. کبھی سنا ہے درس کو درس کیوں کہتے ہیں؟ فرش عذاب پر بیٹھے ہیں نا، درس کو درس کیوں کہتے ہیں؟ درس، دراسہ. پرانے زمانے میں جب یہ مشینیں نہیں ہوتی تھیں اور کھیتوں سے گندم کو جب کاٹ لیا جاتا تھا اور وہ گندم کی بالیاں جس میں ابھی خوشے لگے ہوئے ہیں گٹھڑ کے گٹھڑ رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو آج کل تو بہت آسان ہے کہ گندم کٹ بھی رہا ہوتا ہے اور وہ خوشہ بھی الگ ہو جاتا ہے. اس زمانے میں مشینیں تو نہیں تھیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے اور اس گندم کی
بالی کے اوپر گھوڑے اپنے پیروں سے ان کو روندا کرتے تھے. اس روندنے کے ساتھ وہ بالی اور وہ خوشہ الگ الگ ہو جاتا تھا. تو ہر بالی میں سے وہ گندم کا دانہ الگ 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 کر دیا کرتے تھے. اس پروسیس کو دراسہ کہتے ہیں. یعنی کہ اب جب ہم کہتے ہیں کہ آج درس ہو رہا ہے تو جو مدرس ہے، مدرس دراسہ کر رہا ہے. تو مدرس دراسہ کر کیا رہا ہے؟ وہ دراصل کر یہ رہا ہے کہ جو علم آپ کو دے رہا ہے اس میں سے شاخ در شاخ الگ الگ کر کے ریشہ ریشہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہے. کسی حقیقت کو ریشہ ریشہ کر کے سمجھا دینا دراسہ کہلاتا ہے. اس لیے درسگاہ کو درسگاہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہاں پر علوم کو ریشہ در ریشہ کر کے سمجھایا جاتا ہے. یہاں سے ملا ہے درس. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ دراست العلم، علم کا دراسہ. فقط سن لینا علم نہیں ہے، اس کے معانی و مفہوم تک پہنچنا ریشہ ریشہ کر کے دراسہ کہلائے گا. جب تم علم کا دراسہ کر لو گے معرفت پر پہنچ جاؤ گے. اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ بھائی معلومات سے اگلا زینہ علم آ گیا، علم سے اگلا دینہ معرفت آ گیا. تو معرفت پر آنے کے بعد تو اب تو سفر ختم ہو جانا چاہیے ہیں بھئی. یہاں پر آ کر اب تو ختم ہو جائے، کہیں تو یہ جرنی سٹاپ ہو جائے. تو سن لیجئے، یہ میں نے جو ابھی آپ کو قول سنایا تھا یہ تیسرے امام کا قول تھا. اور اب جو قول سنانے لگا ہوں یقیناً باب العلم سے متمسک لوگ ہیں تو باب العلم سے ہی ذرا نورانیت بھی لے لیجئے. تو میرے مولا نے فرمایا کہ اول دین ہی کیا ہے؟ معرفتہ. جو دین کی ابتدا ہے وہ اس کی معرفت ہے. گویا معرفت پر پہنچ کر سفر ختم نہیں ہوا ہے، سفر شروع ہوا ہے. سفر شروع کرنے کے لیے معلومات پہلے لے کر آؤ، پھر علم کے درجے پر آؤ، پھر علم کا دراسہ کرو، معرفت پر پہنچو. یہاں سے تمہارا سفر کمال شروع ہوتا ہے. یہاں تک مجھے لانا پڑا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے. مجھے پریشانی بھی ہے، موضوع بھی سمیٹنا ہے، کیا کروں. یہاں پر آنے کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اب جو آیات پڑھی جا رہی ہیں اس کی صحیح معنی میں ترجمہ کر سکے. پھر شرح کرنے کا مقام ذرا اور آگے ہے، اور شرح کے بعد اس کی نورانیت تک پہنچنے کا مقام اور آگے ہے، اور پھر اس نورانیت کو اپنے نفس میں جذب کر لینے کا مقام اور آگے ہے. یہ آہستہ آہستہ سمجھیں. اللہ اکبر. یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. اللہ صلی اللہ. یہاں تک اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو آئیے بات کو آہستہ آہستہ اور اوپر لے جاتے ہیں. یہاں تک معرفت تک آ گئے ہیں نا. اب یہ دیکھیں کہ یہ معرفت ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ جو مجھے ہوئی ہے یہ علم ہے یا معرفت ہے. میں علم سمجھ رہا ہوں گا کہ علم جو آیا ہے وہ معرفت ہو گئی. معلومات کو علم سمجھ رہا تھا تو علم کو معرفت سمجھ لوں گا. لاجیکل بات ہے نا. دیر از اے چانس آف ایرر. ایرر کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اپنے آپ کو گیج کیسے کروں گا کہ جو میرا سفر چل رہا ہے وہ صحیح سمت میں ہے بھی یا نہیں؟ بھائی تم جب کہیں جا رہے ہوتے ہو تو گوگل میپ لگا لیتے ہو نا، تو اس کو دیکھ دیکھ کر راستہ طے کر لیتے ہو. تو کوئی تو ایسا گوگل میپ ہو جس کو میں دیکھوں کہ میں اس وقت کس منزل پر ہوں، علم کی منزل پر ہوں یا معرفت کی منزل پر ہوں. کیسے دیکھو گے؟ کیا شے ہے جو دیکھو گے؟ جواب: کچھ دیکھنے کے لیے
ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو، نظر آ جائے گا کہ علم آیا ہے یا معرفت آئی ہے۔ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو تم خود رکھتے ہو، ذرا اس کتاب کو تلاوت کر لو، معلوم ہو جائے گا وہ کون سی کتاب ہے جہاں سے وہ معرفت مل جاتی ہے، جہاں سے اس کی معرفت بھی مل جاتی ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ یہ خدا تک پہنچنے کا سفر ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں سفر باہر سے شروع ہوگا، یہ سفر کسی مسجد کا محتاج بھی نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں خدا تک پہنچنے کا سفر مسجد سے شروع ہوگا۔ یاد رکھنا، میں جملہ کہہ رہا ہوں ضائع نہ جائے، اس کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں، میں خاص اگر انسانوں اور جنوں کی بات کروں جنہیں پروردگار نے مکلف قرار دیا ہے، تو اس کائنات میں جتنے مکلفین موجود ہیں اتنے ہی خدا تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ یعنی یہیں بیٹھے ہوئے ارادہ کرو، تم چاہو کہ میں اس سے ملحق ہو جاؤں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے تمہارا سفر شروع ہو جائے گا۔ دلیل مانگے مجھ سے، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل بہت توجہ، بہت توجہ۔ اور جو لوگ یہ تبرک دے رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا توقف کر لیجئے، یقیناً ایسا تبرک مل رہا ہے کہ نسلوں میں منتقل ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت توجہ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ ایک بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ اصل میں جس منزل پر ہوتے ہیں وہاں تک رہنا، پہنچنا کمال نہیں ہے، وہاں رہنا کمال ہے۔ کسی منزل پر پہنچ جانا کمال نہیں ہے، وہاں رہنا کمال ہے۔ اور میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھ سے دلیل مانگیے، آئیے قبلہ توجہ رکھیے گا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ ترجمہ کریں، اذا سألک، جب سوال کرے تجھ سے، عبادی، میرا بندہ۔ اس یا کی ضمیر کو سمجھیے، میرا بندہ تجھ سے جب سوال کرے تجھ سے، میرا بندہ، فإنی، کس کے بارے میں سوال کرے؟ اذا سألک عبادی عنی، کہ جب تجھ سے سوال کرے میرا بندہ میرے بارے میں، فإنی قریب، پس میں قریب ہوں۔ قرآن معجزہ ہے، معجزہ، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے۔ قبلہ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بہت توجہ، ذرا خدا کو سمجھیں، خدا کے لیے خدا کو سمجھیں، خدا کے لیے خدا کو سمجھیں۔ جواب کیا ہونا؟ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ بھئی جواب تو یہی بنتا ہے نا کہ وہ میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تم سے پوچھ رہا ہے، تم جواب دے دو میں قریب ہوں۔ خدا کی قسم وہ اتنا قریب ہے کہ اس نے اس سے کہہ دو کا فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا، فإنی قریب، بس میں قریب ہوں۔
جب میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي میں قریب ہوں، یہ کیا ہے؟ پروردگار کی قربت ہے۔ اللہ اکبر، معجزہ ہے، میں قریب ہوں، بس میں قریب ہوں۔ یعنی یہاں تم نے اس کی طرف سبقت کا ارادہ کیا، گویا پہلا قدم اٹھایا نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں تو قریب ہوں، شہرگ حیات سے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ کون لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو دور سے آواز دیتے ہیں۔ خدا تو شہرگ حیات سے قریب ہے، یہ مسلمان کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، بہت توجہ رہے۔ وہ تو شہرگ حیات سے قریب ہے، وہ تو اپنی مخلوق کی شہرگ حیات سے قریب ہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو دور سے آواز دے رہے ہیں؟ پروردگار تو ان سے قریب ہے لیکن یہ لوگ ان سے دور ہیں۔ اس کا مطلب یہ فاصلہ مکانی فاصلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ قبلہ آپ ثاقب صاحب جو ہیں وہ ممبر کے نزدیک بیٹھے ہیں تو یقیناً جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ممبر سے دور ہیں۔ اگر کوئی ممبر سے قریب ہے تو کوئی ممبر سے دور ہے، یہ مکانی فاصلہ ہے۔ پروردگار جسم و جسمانیت نہیں رکھتا کہ جس سے یہ فاصلہ ناپا جائے، تو وہ تو سب سے قریب ہے، لیکن بندوں کا کیا کیا جائے کہ جو پروردگار سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوری یہاں سے ہے، وہاں سے نہیں ہے۔ دوری یعنی اس کی رحمت سے دوری، پروردگار کی رحمت تو واسعہ ہے، انسان پردہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں تو ذرا جلدی سے میں اس معرفت کی پہچان کروا دوں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ علم ہوا ہے یا معرفت ہوئی ہے۔ آئیے فرق سمجھ لیجئے۔ جیسے علم کو ڈیفائن کیا تھا، آج معرفت کو ڈیفائن کرتے ہیں، معرفت کیا ہوتی ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ معرفت عرفہ سے ہے، عین را اور فا، ٹھیک؟ عرفہ پہچاننا، کیسے پہچاننا؟ اب اس کی دو ڈیفینیشنز ہیں، دو تعریفیں ہیں، ایک لغوی تعریف اور ایک اصطلاحی تعریف، ایک لفظی تعریف اور ایک معنوی تعریف۔ لفظی تعریف بہت سادہ ہے اور وہ یہ کہ کسی ذات کو اس کی حقیقت اور اس کی صفات سے پہچان لینا۔ عرفہ پہچان لینا، کسی ذات کو اس کی خصوصیت، اس کے آثار سے، میں نے لفظ بدل دیا کیونکہ جو بات آثار میں ہے وہ ادھر خصوصیت میں فقط نہیں ہے، کاش اس لطف کو سمجھیں۔ اب یہ سوچیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، ہوم ورک دے رہا ہوں، جائیے۔ کسی ذات کو کسی ذات کا بارے میں پہچان، اس کی آثار کو پہچان لینا عرفہ ہے، لفظی تعریف ہے، معنوی تعریف نہیں ہے۔ معنوی تعریف کیا ہے؟ معنوی تعریف یہ ہے، بہت توجہ، کہ جس ذات کو تم نے ابھی پہچانا ہے، کس کے کہا؟ خصوصیت کو پہچان لیا ہے، آثار کو پہچان لیا ہے، تو جس ذات کی خصوصیت اور آثار کو تم نے پہچانا ہے، ابھی لفظی اعتبار سے تھا، ایک درجہ آگے آ جاؤ، جب تم اس ذات کو، توجہ رہے، جب تم اس ذات کو اس کے غیر سے جدا کر کر پہچان لو، سمجھ جاؤ معنویت کے ساتھ پہچان لیا ہے۔ اس ذات کو اس کی غیر سے جدا کر کے پہچان لو، تب معرفت آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک ایگزامپل دوں گا، زیادہ وقت میرے پاس بچا نہیں ہے۔ ایگزامپل، مثلا آپ نے سنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ایک نام ہے جس کو آپ کہیں گے علیم، خدا جانتا ہے، عالم ہے خدا، ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا۔ آج بتایا تھا مدرس نے کہ خدا عالم ہے، یہ کتاب میں پڑھ لیا تھا، عالم ہے، لیکن ابھی تمہیں معرفت نہیں ہوئی ہے عالم کسے کہتے ہیں۔ تم نے کہا عالم ہے، تمہارے ذہن میں تصویر بھی کھنچ گئی عالم کی،
عالم کسے کہتے ہیں؟ کہا جو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جاننے والے تو ہمارے درمیان میں بھی ہوتے ہیں، اور واقعتاً ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں یہ عالم ہیں، عالم دین ہیں، یہ دین کے عالم ہیں، ٹھیک ہے بھائی یہ دین کے عالم ہیں، یہ بھی عالم ہیں، خدا کا بھی ایک نام ہے عالم، خدا بھی اس کی صفت بھی عالم ہے۔ تو تمہیں اس کا مطلب معرفت نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے اس کو اس کے غیر سے جدا جانا نہیں ہے، بھی سمجھا نہیں ہے۔ کیسے سمجھو گے؟ آؤ ذرا سمجھاتے ہیں۔ یقیناً میرے مجمع میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا، کوئی انجینئر بیٹھا ہوگا۔ انجینئر کی تعلیم، فار ایگزامپل اگر کوئی انجینئر ہے، 4 سال میں اس نے بیچلرز کیا ہے، انجینئرنگ کی تعلیم لے لی ہے، یہ بتاؤ انجینئرنگ اس نے کتنے سالوں میں کی ہے؟ 4 سال میں۔ 2000 میں ایڈمیشن لیا تھا، 2004 میں انجینئر ہو گئے، پاس آؤٹ ہو گئے، ڈگری مل گئی۔ یہ بتاؤ 2004 میں جب انجینئرنگ کی ڈگری مل رہی تھی، اس وقت یہ انجینئر تو بن گیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا انجینئرنگ کا جو علم تھا وہ بھی 2004 میں ہی آیا ہے یا وہ 2004 سے پہلے تھا؟ بہت توجہ، میں عالم کی بات کر رہا ہوں کہ عالم یہ بھی ہے، عالم وہ بھی ہے، مگر تم نے ابھی اس کے غیر سے جدا نہیں کیا ہے، معرفت نہیں ہوئی ہے۔ لے کے چلتا ہوں، یہ بتاؤ علم پہلے تھا یا نہیں تھا؟ علم پہلے تھا، اور یہ انجینئر جو اب انجینئر ہوا ہے یہ بھی پہلے تھا۔ اب میں الفاظ بدل رہا ہوں، اس کی ذات تھی، علم بھی موجود تھا، لیکن اس کی ذات یہ جو علم انجینئرنگ ہے، محدث جو بن گیا ہے، اس علم سے اس کی ذات متمسک نہیں ہوئی تھی، جڑی نہیں تھی، یہ علم اس کے نفس میں جذب نہیں ہوا تھا۔ اور اب جو جذب ہو گیا ہے، ایسا جذب ہوا ہے کہ جو انجینئر یہاں بیٹھا ہے، اگر میں اس پر ایک قدغن لگاؤں کہ قبلہ کل جب آپ آئیے گا تو آپ تو آئیے گا، لیکن یہ انجینئرنگ کا علم آپ کے ساتھ نہ آئے۔ کسی انجینئر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب اس کو اپنی ذات سے جدا کرے۔ کیوں؟ ارے جذب ایسا ہو گیا ہے، کہاں سے کیا شے نکالوں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میری ذات اس علم کو جذب کر چکی ہے، میں خود سے چاہوں بھی تو جدا نہیں کر سکتا۔ کتابوں کا نام انجینئرنگ نہیں ہے، جو علم کا جوہر تمہارے اندر دکھ رہا ہے، جس کو تم نے ریاضت کر کے حاصل کیا ہے، یہ تمہاری ذات کا حصہ بن رہا ہے۔ عزیزو سمجھو، تو گویا کنکلوژن کرتے ہیں، کیا علم موجود تھا؟ یہ عالم نہیں تھا، علم کو کسب کیا اور علم کے ساتھ عالم ہو گیا۔ یہ جسے ہم عالم کہہ رہے تھے، یہ علم کے ساتھ عالم ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی عالم خدا کو تصور کیا تو ماننا پڑے گا ذات الگ تھی، علم الگ تھا، تو خدا کی ذات کے مقابل کسی شے کو تصور کرنا پڑے گا جو محال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علم کے ساتھ عالم نہیں ہے، بذات عالم ہے۔ یہ علم کو کسب کرنے کے لیے محتاج تھا، وہ محتاج نہیں ہے، اس کی ذات ہی علم ہے، اس کا علم ہی حکمت ہے، علم ہی قدرت ہے، قدرت ہی ارادہ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں نے فقط ایک صفت پر ہاتھ رکھا ہے، علم۔ اب سمجھ میں آ گیا، خدا عالم ہے۔ یہ تو کب سے عالم ہے؟ کہا 2004 سے عالم ہے۔ اور وہ کب سے عالم ہے؟ کہا کیا مطلب کب سے عالم ہے؟ جب سے ہے تب سے عالم ہے۔ اب وہ کب سے ہے؟ کہا وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ کیا کہنے آپ کے اس ہمیشہ کے؟ تمہارا تو ہمیشہ بھی محتاج ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہ لائٹ کب سے جل رہی ہے؟ کہا میں تو ہمیشہ سے ہی دیکھ رہا ہوں چل رہی ہے، یعنی جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے جل رہی ہے۔ تمہارا ہمیشہ محتاج ہے کسی پوائنٹ آف
اسٹارٹنگ کا، اس کے لیے ہمیشہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کون سا ہمیشہ؟ وہ تو تب بھی تھا جب ہمیشہ بھی نہیں تھا، وہ تو تب بھی تھا جب ہمیشہ بھی نہیں تھا، وہ تب بھی ہوگا جب ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں باقی۔ اس کے مقابل پر جو ہے وہ ہے فانی۔ جب تمہارے ذہن میں کسی شے کی حقیقت آشکار ہو جائے، یعنی اس پر شیعت کا اطلاق ہو جائے، سمجھ جانا ابھی نہیں تھی، اب ہوئی ہے۔ جو ہوئی ہے وہ شے ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو شے تمہارے ذہن میں آ جائے، یہ آیت پڑھ لینا، وہ شے پر قادر ہے، ہر شے کے اوپر قادر۔ اللہ اکبر۔ بس میرے پاس وقت تمام ہو گیا، آج میں نے آپ کو اس صفت تک لے کر آ گیا ہوں۔ کل انشاءاللہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ میں اب آیت کی شرح آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ عزیزوں، یہ ہے پروردگار کا علم، قدرت، ارادہ، اور یہ ہے معرفت۔ اس معرفت کے لیے علم ضروری ہے، علم کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے، اور پھر معرفت تو ابھی آغاز ہے، انجام بہت آگے ہے۔ یہی وجہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس کے لیے شاعر نے کہا کہ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ اب میں بیان نہیں کر سکتا، کل جہاں سے مصائب کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ علی کی بیٹی زندان میں پہنچ گئی ہے۔ کون سا زندان ہے؟ ابن زیاد کا زندان ہے، اور یہ اچانک زندان میں نہیں آئی ہے، جو منظر دیکھ کر آئی ہے۔ سن سکیں گے؟ تصور کیجئے، وہ منظر سنا نہیں ہے، وہ دربار یزید کا منظر سنا ہے، کبھی ابن زیاد کے دربار کا منظر بھی سن لو۔ کہتے ہیں کہ جب اہل حرم دربار میں داخل ہوئے تو ابن زیاد ملعون کے دائیں جانب ایک تشت رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا ہے، اور اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور چھڑی سے اس سر مبارک کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ آپ کے لب مبارک کے اوپر اپنی چھڑی کو مارتا جاتا اور کہتا جاتا، تمہارے دانت تو بہت ہی خوبصورت تھے، تمہارے دانت تو بہت حسین تھے۔ یہ جب منظر اہل حرم نے دیکھا ہوگا، جب سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہوگا، کیا منظر ہوگا خدا معلوم، ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بچی نے یہ منظر دیکھ کر جس اندھیرے زندان میں بھیج دیا ہے، سکینہ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندان کیا ہوتے ہیں۔ اس بچی نے پہلی مرتبہ ابن زیاد کا یہ زندان دیکھا ہے۔ کیا کہا شاعر نے؟ خدا ہی جانے کیا کہا ہوگا نگاہوں، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پہلی رات آئی ہے، بچی کی طرح دیر آنکھ لگ گئی، ابھی تھوڑی دیر بچی کی آنکھ لگی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، زندان کون سا ہے؟ ابن زیاد کا زندان ہے، کوفے کا زندان ہے۔ بچی کی تھوڑی دیر آنکھ لگی ہے، بابا 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 کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ بی بی زینب نے پوچھ لیا، بچی کیا ہوا، کیوں بابا کو پکار رہی ہو؟ کہا بوبی اماں، میں نے ابھی خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک صحرا ہے، اس میں کچھ سواریاں جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کن کی سواریاں ہیں؟ کہا یہ مرد جو تم دیکھ رہی ہو، ان میں آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے۔ کہا یہ
کہتی ہیں میں نے پیچھے دیکھا خواتین کی بھی ایک تعداد تھی، میں نے کہا یہ خواتین کون ہیں؟ کہا دیکھو جو سب سے آگے ہے نا وہ بی بی حوا ہے، بی بی سارہ ہے، بی بی خدیجہ ہے، بی بی مریم ہے۔ کہا یہ بی بی کون ہے جس کو یہ سب سہارا دے رہے ہیں، جن سے نہیں چلا جا رہا ہے؟ کہا سکینہ پہچانا نہیں؟ ارے یہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا، یقیناً گھر میں بچے ہوں گے، بچیوں کا دادی سے تعلق بہت عجیب ہے۔ جب سکینہ نے دادی کا نام سنا دوڑتی ہوئی گئی، کہا دادی دادی بہت ظلم ہوا، دادی آپ کے حسین کو نہ صرف ذبح کیا بلکہ اس پر گھوڑے دوڑائے گئے، دادی ہم اسیر کیے گئے، ہماری چادروں کو چھین لیا، دادی ارے بیمار امام کے بستر کو چھین لیا گیا، دادی ہمیں درے مارے گئے۔ سکینہ ایک ایک کہہ کر ستم بتلاتی رہی، ایک منزل آئی کہ بی بی زہرا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، بس چادر میں سے کرتا نکالا، کہا سکینہ تمہارے نالوں نے میرے بدن کو، میرے جگر کو چھلنی کر دیا، یہ تمہارے بابا کا کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اپنی آخری حجت کا ظہور فرما تاکہ وہ دادی زہرا پر ہوئے ظلم اور ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، جو جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان کے حوائج شرعیہ کو قبول فرما۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو وہ مقام عنایت فرما کہ دادی زہرا کے رومال میں جگہ پا سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمارے امام زمانہ بالکل ویسا ہی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمان چاہتا ہے۔ ان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آبان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجة۔ اللهم صل على